السلام علیکم۔ دیکھیں بیٹا، سب سے امپورٹنٹ چیز ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو ہدایت سب کے لیے تھوڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ ہم حدیث میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا دین کی سمجھ نا ہر کسی کو نہیں آتی۔ نمبر 2، میں نے اکثر میرے لیکچرز میں اگر آپ ایک چیز کامن دیکھیں تو میں کہتی ہوں کہ مسلم کے بعد نا ایک مومن کے بعد جو ہے جو نیکسٹ درجہ آتا ہے نا، پھر ہوتا ہے اس کو مخلص کہتے ہیں، اور پھر اللہ مخلص۔ ٹھیک ہے، یہ 4 درجے ہیں کہ اللہ مخلص کیسے کرتا ہے۔ ہمارا جو درجہ ہے وہ مخلص تک کا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم ہر وہ کلمہ گو ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ اس کے بعد ایک مومن کا درجہ آتا ہے جب آپ حق و باطل کی جنگ میں خود پڑھتے ہیں اور آپ کو حق اور باطل پتہ چل جاتا ہے۔ حق و باطل موسٹلی اللہ تعالیٰ، دیکھیں حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا، یعنی کہ اس کو حق و باطل کی سمجھ دے دی۔ اب کوئی جان بوجھ کے بے شرم ہو جائے، جان بوجھ کے جھوٹ بولے یا کچھ بھی کرے، یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ ابھی قرآن کھولنے سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، قرآن کھولنے کے بعد تو اور راستے کھل جاتے ہیں نا۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی سمجھ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پھر بھی انسان اگر حق و باطل کو نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو پہ بھی انکار کر دیا، یعنی کہ وہ جو انسان کے اندر ایک اسپریچویلٹی ہے نا، وہ اس کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مختص نہ کر لے، مطلب وہاں پہ جو ہے لگا نہ لے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے سامنے حق و باطل کا ایک جنگ شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مومن۔ اس کے بعد مخلص کا درجہ آتا ہے۔ مخلص اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے انسان کو؟ مخلص کا مطلب ہے کسی انسان کو خالص کر لینا۔ اب خالص کیسے اللہ کرتا ہے؟ اللہ بندے کو نا دنیا سے کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے رشتے اس کے اگینسٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا اعلان کیا تو ان کے خلاف ہو گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اس لیے بی ریڈی کہ آپ لوگوں کو اس طرح کے بیہیویئرز جو ہیں وہ فیل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ سے خواہ مخواہ میں بحث کریں گے حالانکہ ان کو دین کا علم بھی نہیں ہوگا، اور وہ خواہ مخواہ کی بحث ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اوائڈ کیجیے گا، ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو السلام علیکم کہہ کے اور سائڈ پہ ہو جائیے گا، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ پھر بحث نہیں ہوتی، اور جاہل کون ہے؟ جس کو قرآن کا علم نہیں ہے، تو سائڈ پہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ سلوشن ہے، ہمارا مسئلہ پرابلم نہیں ہے، ہمارا مسئلہ بحث نہیں ہے یا بحث کا جواب دینا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آزمائش دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں میں پھینکا تھا نا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جو ان کے بھائیوں کے وسیلے سے پھینکا، لیکن پھینکا تو صحیح نا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ جاتے، کنویں میں نہ گرتے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں نہ جاتے، تو ان کا وہ اس طرح سے خالص نہیں ہو پاتے۔ تو پیور ہونے کے لیے، اندر سے صاف ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے نا آزمائش دیتا ہے، اور یہ کنٹینیوز آزمائش ہوتی ہے تاکہ انسان بار بار پیور ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم مخلص ہو جاتے ہیں، ہم خالص ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں ہم تو رونے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ میرے ساتھ اس لیے، اور اگر میرے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ میرا ایمان کا لیول زیادہ ہے نا۔ میں نے کہا نا ایمان، مومن کے بعد جو نیکسٹ جو آپ کا آتا ہے وہ مخلص آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مومن کے بعد جب آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، تو سو بی ریڈی فار کہ آپ کو اب ٹیسٹیفائی کیا جائے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے کے بعد دنیا آپ کی واہ واہ کرے گی، تو آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، بلکہ خوش فہمی ہے۔ جب بھی آپ حق راستہ اختیار کریں گے نا، لوگ آپ کے خلاف چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کی محبت اوپر ہوئی نا تو لوگوں کے طعنے آپ کے لیے کچھ میٹر نہیں کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، ایسے ہوگا جیسے کانٹوں پہ چلنا ہو۔ لیکن اس دور میں بھی میرے کچھ بندے ہوں گے، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھر بھی فالو کریں گے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور کے لوگوں کو میرا سلام، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے، یہ جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے نا، اس دور میں ہمیں سلام کیا، تو ہم پہ سلام بھیجا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ مخلص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مخلص، چن لیے گئے اللہ کے راستے کے لیے۔ تو اللہ بندے چنتا ہے، پہلے آپ کو خالص ہونا پڑے گا۔ ہمارا الٹیمیٹ گول نا اللہ کے راستے پہ کام کرنا ہے۔ دنیا کے راستے پہ تو ہر کوئی کام کرتا ہے نا، ہم پڑھے لکھے لوگوں نے اللہ کا راستہ چننا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی صرف مدرسے کے لوگ جو ہیں وہ صرف اسلام فالو نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگ بھی اسلام فالو کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو دنیا کے سامنے آنے کے لیے، اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کا اس طرف آنا بہت 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 ضروری ہے۔ ادروائز یہ جو ایک ڈویژن ہو گئی ہے سیکولر ورلڈ کی اور ایک ریلیجیس ورلڈ کی، یہ تو کرسچینٹی میں تھا، یہ تو جیوز میں تھا، ٹھیک ہے؟ کہ جو کرسچینٹی ہے وہاں چرچ جو ہے، جو چرچ والے لوگ ہیں وہ دنیا میں نہیں، اور جو دنیا والے لوگ ہیں وہ چرچ میں نہیں۔ تو اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں ہے نا۔ تو ریلیجیس نالج بھی ہمارا ہے اور سیکولر نالج بھی ہمارا ہے، جس کا ہم ورلڈلی نالج کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف ورلڈلی نالج پہ رہیں گے نا تو آپ ایروگینٹ ہو جائیں گے، یہ چیز یاد رکھیے گا، بہت ایروگینٹ ہو جائیں گے، آپ کے اندر تکبر آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اندر دین کا نالج ہوا نا، آپ کے اندر اللہ ہوا، آپ کے اندر سنت ہوئی، آپ سنت کو فالو کرنے والے ہوئے، تو یقین کریں آپ ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہوں گے جب آپ دین اور دنیا دونوں کا کمبینیشن ہوں گے۔ ہمارے اندر نا 70-80% دنیا ہی دنیا کا نالج ہے، اور دین کا نالج تو شاید ہمارے اندر 1% بھی نہیں ہے، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو شاید 0.1% بھی نہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ مخلص ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، اور اللہ بندے چنتا ہے۔ ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں چن لے۔ مجھے دین کے معاملے میں بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب میں دنیا سے تھک گئی نا تو پھر میں نے سوچا کہ یار تھکنا تو ہے ہی، ہڈیاں تو گھسنی ہیں ہی، کیوں نہ اللہ کے راستے پہ چل کے گھسا لیں، ٹھیک ہے؟ کیوں نہ اللہ کے راستے پہ بول لیں، شاید کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لسٹ میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ہے کہ قابل ہو جائیں۔ تو بیسیکلی مقصد بس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی جو ہے ہمیں تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں، ہم نے انہی طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔